الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا اسمه إلا رسمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ العظیم. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ اب بھی غلام. شراب غفلت کو پی چکے ہیں یہاں کے ہر خاص اور عام. اب بھی میرے میخانے کے عجب انداز ہے. اے لوگو، کسی پر جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام. اب بھی غلط ہے ساقی تیرا یہ نعرہ، نظام محفل بدل چکا ہے. وہی شکست سی بوتلیں ہیں، وہی کینا سا جام. اب بھی روشن روشن چمن چمن، ادھر لہو ادھر لہو. میں کیا کہوں یہ داستان کہاں کہاں گزر گیا. میرا انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، آج جس موضوع کو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور جس کو میں نے گفتگو کرنی ہے، وہ موضوع ہے آزادی یا غلام اور اس کے اسباب. میرے انتہائی سامعین اکرام، یہ وہی موضوع ہے جس کو ہمارے اکابر نے تحریک آزادی کے وقت اپنایا تھا، اور اس تحریک سے کسی قربانی سے درگزر نہیں کیا تھا انہوں نے. آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ حقیقی آزادی حاصل ہے کہ نہیں. عزیزان من، جب ہم دنیا کے اندر نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عمومی طور پہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ آج ملک پاکستان غلامی کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس ملک کے اندر اگر اسلامی آزادی اسی کا نام ہو، جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے نماز کا گلا گھونٹ دے، جو چاہے نبوت کا دعویٰ کرے، جو چاہے اصحاب کرام کے خلاف زبان درازی کرے، اگر اسلامی آزادی اسی کا نام ہو کہ علماء کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہو، اگر اسلامی آزادی اسی کا نام ہو کہ جہاد پر جانے والوں کا راستہ روک کر ان کے قتل کی سازشیں کی جا رہی ہوں، اگر اسلامی آزادی اسی کا نام ہے تو وَاعْدِلُوا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تو عمل کرنے والوں کو دہشت گرد کہہ کر دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے اور ان کو دہشت گرد کہا جائے، تو میں اس آزادی کو نہیں مانتا. اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت اس آزادی پہ، یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں. ہمیں آزادی چاہیے رب کے کلمے کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے قرآن کے تقدس کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے دین کی بالادستی کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے سپریم کورٹ سے لے کر عدالت تک رب کا قانون ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہو، صحابہ اکرام کا نظام ہو. ایک طرف مدارس کے خلاف آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف کراچی کے اندر مساجد گرائی جا رہی ہیں، علماء اکرام مفتیان اکرام کو شہید کیا جا رہا ہے. ایک طرف علماء کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف انہی علماء کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر اسلامی آزادی یہی ہے تو 14 اگست منانے والوں کو کان کھول کر میری یہ بات سن لینا چاہیے کہ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو میں اس آزادی کو نہیں مانتا. سامعین اکرام، جہاں تک میری دوسری بات کا تعلق ہے تو میں جب قرآن اور حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں نے علم جہاد بلند کیا تو آزادی نے ان کے قدم چومے اور غلامی کے بادل چھٹ گئے. جب مسلمانوں کے سروں پر چمکتے ہوئے خود ہوا کرتے تھے، مسلمان آزاد تھے. جب مسلمانوں کے جسم پر چمکتی ہوئی زرہیں ہوا کرتی تھی، پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیل گئے.
اور کفار کو اس دنیا کے اندر سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو خیبر سے نکالنے کا حکم دیا تو ایک یہودی نے بڑھ کر کہا، اے عمر، آپ کے سامنے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ یہودیوں کو خیبر میں رکھو، یہ تمہیں اپنی پیداوار کا کچھ حصہ دیا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ مسلمان تجھے خیبر سے نکال کر خیبر کو بھی پاک کریں گے، تیری اونٹنی تیرے پیچھے آتی ہوگی، تجھے دنیا کے اندر سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں دے گا۔ کل تک یہی یہودی ہمارے غلام اور لونڈیا بن کر زندگی گزار رہے تھے، آج یہ ہم پر شیر ہو گئے، آج ہندو بھی ہم پر شیر ہو گئے۔ مسلمان نو ذرا سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا انقلاب آخر کیوں اور کس وجہ سے آیا؟ تو جواب یہی ہے کہ آج مسلمان وہ جذبہ بھول گئے جو جذبہ لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین احد اور بدر کے گئے تھے۔ آج مسلمان وہ جذبہ بھول گئے جس کو لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر کے اعلان کرتے ہیں، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ سامعین اکرام، اگر آج بھی ہم تلوار ہاتھ میں لیں تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم اپنے دشمن کو روس کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کر یہ بتائیں گے کہ آج مسلمان زندہ ہے، اور کل جیسے ہم نے روس کو بکھرتے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اب سارے عالم کے کفر کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے، اور ہم برق جہاد کے شعلوں سے امریکہ کو جلتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حقیقی آزادی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن اکابرین نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا اور ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزتیں اس ملک کے اوپر قربان کی۔ آج اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں قدم قدم پر ہو رہی ہیں۔ سب مسلمان مل کر اپنے اندر سے بے دینی کو نکالیں اور کفر کے مقابلے میں متحد ہو کر اور کفار کے طریقوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو اسلام نے جو زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات دیا ہے، مسلمان اس زندگی کو اختیار کرے اور کافروں کی مشابہت سے اور ان کی نقل و حرکت سے اپنے آپ کو بچائے انشاءاللہ العزیز۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی 100% مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، جس طرح آج سے 1444 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ملک کی سرحدات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک سے بے دینی کو ختم فرمائے، جہالت کو ختم فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جن کی زندگیوں میں عدل و انصاف ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے باطل قوتوں سے اور ایسے حکمرانوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جو ہمارے اور ہمارے ملک کے دشمن ہیں، جو ہمارے امن کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور جو ہمارے چین سکون کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، جو ہمیں ہر وقت خوار کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی ضابطۂ حیات والی وہ زندگی عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم آج بھی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ اللہ ہمارے ملک کی سالمت، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے۔
پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان کافروں کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں تو مسلمانوں کی اللہ مدد فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کافروں کی مظالم کا شکار ہیں تو مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔